اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد برہان آخر الماہیۃ من حیث ہی تستوی نسبتها الى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف۔ اس چوتھی فصل میں کلیم یہ تھا کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے۔ کائنات میں جن چیزوں کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے ان سے ہم دو مفہوم اپنے ذہن میں عکس کرتے ہیں، ایک وجود کا، موجود ہونے کا، دوسرا مثال کے طور پر پانی، خاک، پھول، کانٹا، آسمان، درخت، دریا، پتھر کا۔ تو یہ وجود کا مفہوم اور دوسرا ماہیت کا مفہوم ایک دوسرے کے غیر ہیں۔ ان میں خارج میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ایک مفہوم کا مصداق ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہیں، دو نہیں ہیں، اور یہ مفہوم آپس میں مختلف ہے۔ الوردہ کا مفہوم پھول کا مفہوم اور ہے، موجودون کا مفہوم اور ہے۔ تو وہ خارج میں جو چیز ہے وہ ان دو مفاہیم جو آپس میں مختلف ہیں ایٹ اے ٹائم ان کا مصداق نہیں ہو سکتی، وہ یا الوردہ کا مصداق ہے یا موجودہ کا مصداق ہے۔ اصل وہ کس چیز کا مصداق ہے؟ تو کلیم یہ ہے کہ خارج کی اشیاء، موجودات ہستی، موجود اور وجود کا مصداق ہیں، باقی ماہیات جو ہے وہ ہمارا ذہن انتزاع کرتا ہے۔ ماہیت ایک فرضی مفہوم ہے، اعتباری مفہوم ہے۔ اس پر تین دلائل کل بیان ہوئے اور چوتھی دلیل جس کی عبارت ابھی پڑھی ہے، اس دلیل کا بیان یہ ہے کہ ماہیت کی جو تقدم، تأخر، شدت، ضعف، قوہ، فعل کی طرف نسبت مساوی ہے۔ پانی کی ماہیت یہ کیا ہے؟ بالفعل بھی پانی اس کائنات میں موجود ہو سکتا ہے، جیسے تمام موجود پانی، دریاؤں کے، جوہڑوں کے، تالابوں کے، اور ہو سکتا ہے بہت ساری مقدار میں پانی بالقوہ موجود ہو، اس کے اجزاء موجود ہوں، فضا میں ہائیڈروجن موجود ہو، آکسیجن موجود ہو، لیکن ابھی یہ پانی بالقوہ ہو، ابھی وہ سبب نہ آیا ہو کہ یہ اجزاء ترکیب ہو کر پانی کا مثال کے طور پر مالیکیول بنا دیں۔ تو پانی بالقوہ ہونا پانی کا یا بالفعل ہونا، پانی کی نسبت اس کی دونوں کی طرف مساوی ہے۔ اسی طرح سے شدت اور ضعف میں ایک ماہیت کی نسبت مساوی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نور کو دیکھ لیں، نور 0 واٹس کا ہو یا 100 واٹس کا ہو، نور کی نسبت شدید نور کی طرف بھی اور ضعیف نور کی طرف، دونوں انوار کی طرف یا انوار کے تمام مراتب کی طرف مساوی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تقدم اور تأخر میں خوب جی، مثال کے طور پر انسان زید کی ماہیت، ایک شخص کو لے لیں، اس کی ماہیت مثال کے طور پر، اسی طرح سے ڈائناسور کی مثال دی، ماہیت تقدم اور تأخر کی طرف اس کی نسبت مساوی ہے۔ وہ جب خدا نے خلق کیا اس سے پہلے بھی تخلیق ہو سکتا تھا، اور جب اس دنیا سے ڈائناسور فرض کریں کہ منقرض ہو گیا اس کے بعد تک بھی رہ سکتا تھا۔ تقدم اور تأخر کی طرف خود اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں تھا، اس کی نسبت مساوی تھی۔ لیکن جب ہم اس کائنات کے موجود اشیاء کو دیکھتے ہیں تو ان میں بعض مقدم ہیں، بعض مؤخر ہیں، بعض شدید ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض بالقوہ ہیں، بعض بالفعل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تقدم کس کی وجہ سے آیا، تأخر کس کی وجہ سے آیا؟ آپ کہیں گے وہ ماہیت مقدم اس لیے ہوئی کہ پہلے اس نے وجود پایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تقدم وجود کی برکت سے ہے۔ وہ ماہیت بعد میں کیوں آئی؟ آپ کہتے ہیں اس نے بعد میں وجود پایا، اس کا مطلب ہے تأخر کس کی وجہ سے ہے؟ وجود کی وجہ سے ہے۔
یہ ماہیت بالفعل کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں چونکہ یہ موجود اور وجود پا چکی ہے۔ وہ ماہیت بالقوہ کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ابھی تک اس نے وجود کا لباس نہیں پہنا۔ تو یہ تقدم تاخر موجودہ اشیاء کا کس کی وجہ سے ہے؟ وجود کی وجہ سے ہے۔ جو جس کی وجہ سے ماہیات میں تقدم ہے، تاخر میں ہے، شدت ہے، ضعف ہے، قوت ہے، فعل ہے، وہ اصیل ہے۔ اور یہ جو ماہیت فعل ذاتی ہے، یہ ایک تو فعلی مفہوم ہے، یہ ذہن کا فرضی مفہوم ہے۔ اصالۃ الوجود پر 4 دلائل دینے کے بعد علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ماہیت کے اصیل ہونے کے قائل ہوئے ہیں اور وجود کے اعتباری ہونے کے قائل ہوئے، ان کی بھی کچھ دلیلیں ہیں، لیکن ان کی دلیلوں کی کنڈیشن و سٹیٹس کیا ہے؟ مدخولہ، ان میں دخل ہے، ان پر اعتراض وارد ہے، ان میں نقص ہے۔ ان کی دلائل میں سے ایک دلیل جو کہ عمدہ دلیل ہے، اس کو علامہ نے یہاں بیان کیا، رد کیا ہے، اور باقی دلائل کا بھی جو ہے سٹیٹس اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کی حیثیت بھی کیا ہے۔ کقولہم لو کان الوجود اصیلا کان موجودا فی الخارج فلہ وجود۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ اگر وجود اصیل ہو، آپ کہتے ہیں وجود اصیل ہے، تو جو چیز اصیل ہے وہ خارج میں وجود رکھتی ہے، اس کو پایا جانا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے وجود کو بھی پایا جانا چاہیے۔ آپ جب وجود پایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں آپ کہتے ہیں الوجود موجود، تو اس کا مطلب ویسے جیسے آپ کہتے ہیں کہ الماء موجود، الماء وجود میں موجود میں تحلیل کیا ہے کہ یعنی الماء لہ الوجود، پانی کا وجود پایا جاتا ہے، تو الوجود لہ الوجود، الوجود موجود کا بھی مطلب یہ ہو جائے گا کہ الوجود لہ الوجود، وجود کا ایک وجود ہے۔ ہم سوال آپ سے پوچھیں گے کہ وجود کا جو وجود ہے وہ بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پایا جاتا، آپ کہیں گے پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو نمبر 2 الوجود ہے، جو نمبر 1 وجود پر حمل ہو رہا ہے، خود اس نمبر 2 وجود کا بھی ایک وجود ہے کہ آپ کہتے ہیں الوجود لہ الوجود، کہ وہ ہو جائے گا وجود نمبر 3۔ جب وجود نمبر 3 آ گیا عالم ہستی میں، تو ہمارا سوال یہ کہ وجود نمبر 3 موجود ہے، پایا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے وہ بھی پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے الوجود لہ الوجود، اس نمبر 3 وجود کا ایک نمبر 4 وجود ہے، تو پھر نمبر 4 وجود کا 5، 5 کا 6، اس طرح سے یہ ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلے گا۔ دوسری طرف آپ فلسفے میں خود اس بات کے قائل ہیں کہ تسلسل محال ہے، تسلسل باطل ہے۔ جب تسلسل باطل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو آخری وجود جہاں پہ بھی آپ جا پہنچے تھے، ہم کہیں گے وہ اس کا وجود باطل ہے، اس کے وجود کے بطلان کا مطلب ہے اس سے پہلے وجود کا وجود باطل، یہاں تک کہ 2 نمبر وجود کا وجود باطل ہے، نہیں ہے۔ جب 2 نمبر وجود کا وجود نہیں ہوگا تو نمبر 1 جو وجود ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ لہ الوجود، کہ اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ جب آپ نمبر 1 وجود کے بارے میں یہ نہیں ادعا کر سکتے، یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ لہ الوجود، تو وہ اصیل کیسے ہوا؟ اصیل کا تو لہ الوجود ہوتا ہے، جو چیز اصالت رکھتی ہو عالم ہستی میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لہ الوجود، حالانکہ وجود کے لیے لہ الوجود آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اصیل نہیں ہے۔ پھر اصیل کون ہے؟ ماہیت اصیل ہے۔ یہ دلیل ہے ایک اصالت الماہویین کی۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہاں تسلسل لازم نہیں آتا۔ علامہ کے جواب کو سمجھنے کے لیے معقولات میں جانے سے پہلے ہم محسوسات کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کائنات میں بہت ساری چیزیں تر ہیں، مثال کے طور پر یہ فرش تر ہو جائے، یہ لباس تر ہو، ہم کہتے ہیں کہ فرش تر ہے، یہ لباس تر ہے۔ وہ پانی، اس میں مٹھاس ڈال دی جائے، میٹھا ڈال دیا جائے اور ہم کہیں کہ یہ پانی میٹھا ہے، تو اگر پوچھنے والا پوچھے
کہ فرش کیسے تر ہوا؟ آپ کہیں گے فرش پانی گرنے کی وجہ سے تر ہوا۔ لباس کیسے تر ہوا؟ آپ کہیں گے لباس پانی میں بھگونے کی وجہ سے تر ہوا۔ اگر کوئی پوچھے کہ پانی کیسے میٹھا ہوا، آپ کہیں گے کہ مٹھاس کے ڈالنے، چینی شکر کے ڈالنے کی وجہ سے پانی میٹھا ہو گیا۔ یہاں اگر پانی نہ ہوتا فرش تر نہیں ہو سکتا تھا، لباس گیلا نہیں ہو سکتا تھا، مٹھائی نہ ہوتی، مٹھاس نہ ہوتی، میٹھا نہ ہوتا، پانی میٹھا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بنابراً خارج میں جب آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ الماء و عذبن، تو عذوبت کو بھی ہونا چاہیے اور الماء کو بھی ہونا چاہیے۔ لیکن مثال بدل دیں، پانی تر ہے، اگر کوئی پوچھے کہ پانی کیسے تر ہوا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی تری کے آنے کی وجہ سے تر ہوا؟ اور پھر اس تری جس نے پانی کو تر کیا اس کے بارے میں ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس تری کو کس نے تر کیا؟ آپ کہیں کہ جی اس پہ ایک اور مائع آیا، اس نے اس کو تر کیا، تو سوال ہوگا اس پچھلے تر کو کس نے تر کیا؟ تو یہاں تو یہ سلسلہ بے نہایت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، پانی بذات خود تر ہے، نہ یہ کہ کوئی تری آئی ہو اور اس نے پانی کو تر کیا ہو، تو کہاں تسلسل؟ کوئی تسلسل نہیں ہے، پانی بذات خود تر ہے۔ اسی طرح سے مٹھاس کی مثال میں، اگر مٹھاس نہ آئے، پانی میٹھا نہیں ہوتا، لیکن شکر کی مٹھاس کہاں سے آئی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اور شکر نے، ایک اور مٹھاس نے شکر کے مٹھاس کو میٹھا کیا۔ مٹھائی کا مٹھاس یا شکر کا مٹھاس اس کا ذاتی ہے، وہ میٹھی ہے بذات خود۔ اب اس مثال کی روشنی میں ہم آتے ہیں اپنی بحث میں کہ وجود موجود ہے، اصیل ہے، لہ الوجود بھی ہے، لیکن لہ الوجود کا مطلب نہیں کہ ایک اور ایڈیشنل وجود نمبر 2 نے اسے وجود دیا ہے وجود نمبر 1 کو، نہیں، وجود نمبر 1 کا وجود ہے اور اس کی ذات میں وہ وجود ہے، وہ موجود ہے بذات، لہ الوجود و بذات، بالکل ایسے جیسے آئل کے لیے چکناہٹ ہے بذات، لیکن جو چیزیں چکنی نہیں ہیں وہ چکنی ہوتی ہیں بالغیر۔ تو وجود کا وجود بذات ہی ہے، اس کا وجود کسی اور وجود کی وجہ سے، اور پھر اس وجود کا وجود کسی اور وجود کی وجہ سے، یوں سلسلہ لامتناہی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ لہذا جب تسلسلی لازم نہیں آتا تو ہماری دلیل پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہے، وجود اصیل ہونے پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہے۔ اس فصل کے آخر میں علامہ فرماتے ہیں کہ جو بحث گزری اس سے اس مسئلہ میں یہ جو بحث تھی کیا وجود اصیل ہے یا ماہیت اصیل ہے، یہاں تیسری رائے بھی ہے، وہ ہے محقق دبانی کی طرف منسوب۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وجود کو واجب تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ میں وجود اصیل ہے، الواجب الوجود و موجود میں وجود اصیل ہے، اور ممکنات ماہیات میں ماہیات اصیل ہے، وجود ان پر عارض ہوتا ہے، اصیل اصل ماہیت ہے۔ خوب جی، پھر انہوں نے ایک اس کے لیے شاہد بھی دیا کہ دیکھیں دودھ بیچنے والا دودھ تو نہیں ہوتا، اس کے اندر دودھ کی کوئی مالیکیولز نہیں ہے، دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ انسان ہے مثال کے طور پر۔ اس طرح سے کھجور بیچنے والا، اس کے اندر کھجور کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ انسان ہے، کھجور ہے، لیکن چونکہ کھجور بیچنے والے کی کھجور کی طرف ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، تو آپ اس تمر کی طرف نسبت کی وجہ سے اس انسان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تمر کی طرف چونکہ اس کی نسبت ہے، تمر کے ساتھ چونکہ اس کا سروکار ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں تامر۔ لبن کی طرف جس کی نسبت ہے آپ اس کو کہتے ہیں لابن۔
تو ماہیات کی چونکہ ممکنات کی چونکہ نسبت ہے خالق کے ساتھ، اور وہ ہے واجب اور اصل وجود، اور وہاں وجود اصیل ہے، تو ان کو ہم اس نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں موجودن، یعنی ہم کہتے ہیں الکرسی موجودن، المروحۃ موجودۃ، السقف موجودن، یہ پنکھا موجود ہے، کرسی موجود ہے، دروازہ چھت موجود ہے، خاک موجود ہے، افلاک موجود ہے، کیا کیا موجود ہے، ان کا موجود ہونا در حقیقت یہ منسوب ہونا ہے کس کی طرف؟ خالق کی طرف۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ یہ قول ہے منسوب محقق دوانی کی طرف، لیکن ظاہر ہے اس کا ضعف یہاں بیان نہیں کیا، پہلے اس کا ضعف بیان کر چکے ہیں کہ آپ یہ فرمائیں کہ جب ماہیت کی نسبت کسی وجود یا حتی واجب تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، ماہیت کی نسبت برقرار ہو جانے کے بعد آیا ماہیت جو پہلے وجود اور عدم کی نسبت مساوی تھی اس حد استوا سے نکلی یا نہیں نکلی؟ اگر نکلی ہے تو کس کی برکت سے نکلی ہے؟ جس کی برکت سے نکلی ہے وہ وجود ہے، تو ماہیت جس کی برکت سے حد استوا سے جس پہ اور جس حد پر اور جس سٹیج پر اس پر آثار ہی مرتب نہیں ہوتے تھے اس سے نکلی ہے، تو وہ اصیل ہے اور وہ وجود ہے۔ بنابراین مذہب مختار یہی ہوا کہ وجود موجود ہے بذاتے، اور ماہیت وجود کی برکت سے وجود ہے، وجود پاتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، برہان آخر الماہیت من حیث تستوی نسبت الی التقدم والتأخر والشدت والضعف والقوت والفعل۔ ہم نے بیان کیا کہ ماہیت من حیث یا خود ماہیت کو اگر دیکھیں نا تو اس کی نسبت تقدم و تأخر، شدت اور ضعف، قوت اور فعل کی طرف مساوی ہے، لیکن الامور الموجودۃ فی الخارج، لیکن جب ہم عالم خارج کی موجودات کو دیکھتے ہیں تو وہ مختلفۃ فی هذه الاوصاف، وہ ان اوصاف میں مختلف ہیں، فبعضها متقدم او قوی، بعض پہلے ہیں یا قوی ہیں، جیسے علت، خوب جی، باپ پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے، والدین پہلے ہیں، و بعض بخلاف ذالک، بعد برعکس ہیں، بعد میں ہے، جیسے اولاد، خوب جی، یا کمزور ہیں، کل معلول، و بعض بالقوہ، بعض موجودات بالقوہ ہے، جیسے ہم نے آبی بخارات جو موجود ہیں ابھی پانی نہیں بنے، ان کی مثال وہ پانی ہے بالقوہ، و بعض بالفعل، یہ جو سامنے ظرف کا پانی ہے یہ ابھی پانی ہے، بالفعل پانی ہے۔ اب یہ جو خصوصیات ہیں عالم خارج میں جو موجود ہیں یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْأَصِيلُ، اگر وجود اصیل نہ ہوتا تو یہ اختلاف خصوصیات کا کس کی طرف مستند ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ کان اختلاف هذه الصفات، ان صفات کا جو استناد ہے نا، اختلاف جو ہے اس کا استناد کس کی طرف ہوتا؟ مستندتاً الیہا، خود ماہیات کی طرف مستند ہوتا، یعنی خود ماہیت موجب بنتی کہ کہیں شدید ہو، کہیں ضعیف ہو، کہیں مقدم ہو، کہیں مؤخر ہو، حالانکہ ہم نے کہا کہ ماہیت کی نسبت تقدم، تأخر، شدت، ضعف، بالفعل اور بالقوہ کی طرف مساوی ہے۔ واہ متساویت نسبت الجمی، حاذا خلف، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ماہیت جس کی نسبت مساوی تھی ایک دم سے کیا ہو جائے کہ اس میں کہیں شدت آ جائے، کہیں ضعف آ جائے، کہیں قوت آئے، کہیں فعل ہو، نہیں، یہ خلف ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو آپ نے مساوی فرض کیا تھا وہ مساوی نہیں ہے۔ وَهُنَاكَ حُجَّجٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، باقی بھی اصالۃ الوجود کے کچھ دلائل ہیں جو تفصیلی فلسفے کی کتابوں میں موجود ہیں، انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ وَلِلْقَائِلِينَ بِإِصَالَةِ الْمَاہِیَّةِ وَاعْتِبَارِيَّةِ الْوُجُودِ، وہ لوگ جو ماہیت کے اصیل ہونے اور وجود کے اعتباری ہونے اور فرضی ہونے کے قائل ہوئے ہیں، ان کی حجج مدخولہ، ان کی کچھ دلیلیں ہیں جن میں نقص ہے، دخل ہے، اعتراض وارد ہے جن پر، کہ لو کان الوجود اصیلا، اگر وجود اصیل ہوتا، کان موجودا فی الخارج، تو وجود خارج میں ہوتا، موجود ہوتا۔ آپ کہتے ہیں الوجود موجود، تو الوجود موجود یعنی الوجود لہ الوجود، فلہ وجود، اس کے لیے وجود ہوتا۔ اب اس کے وجود کے لیے بھی ایک اور وجود ہوتا، والے وجود ہی وجود، اور یہ سلسلہ آگے چل پڑتا، فیتسلسل، ایک لا متناہی سلسلہ، وہو محال، تسلسل محال ہے۔ فلسفے میں آپ اس بات کو ایک اصل مسلمہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔
تو یہ ان کی دلیل فرماتے ہیں علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کہ وَأُجِيبَ عَنْهُ، اس اعتراض کا یا اس حجت کا جواب دیا گیا ہے کہ بِأَنَّ الْوُجُودَ مَوْجُودٌ، وجود موجود ہے، لیکن بنفس ذات، لیکن خود بذات خود موجود ہے، جیسے پانی بذات خود تر ہے، آئل بذات خود چکنا ہے، باقی چیزوں کی چکناہٹ آئل کی وجہ سے ہے، باقی چیزوں کی تری مثال کے طور پر اس مائع کی وجہ سے ہے۔ تو وجود موجود ہے بذات، اور ماہیات کا وجود ہے وجود کی برکت سے، لیکن بنفس ذاتی لا بوجود آخر، پس وجود موجود ہے بذات خود، نہ ایک اور وجود کے ذریعے کہ آپ کے اس وجود کا پھر وجود ہونا چاہیے اور غیر لا متناہی سلسلہ چل نکلے گا۔ کہتے ہیں نہیں، فلا یذهب الامر الى غیر النہایہ، یہ لا متناہی سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے، اصلا سلسلہ ہی شروع نہیں ہوتا کہ لا متناہی ہو۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ، اور سابقہ بحث سے ظاہر ہو گیا ضعف قول آخر فی المسألة، اس مسئلہ میں ایک اور قول کا ضعف جو کہ منسوب الی المحقق الدوانی، جو قول محقق الدوانی کی طرف منسوب ہے، وہ قول ہے کیا؟ وَهُوَ إِصَالَةُ الْوُجُودِ فِي الْوَاجِبِ تَعَالَى، کہ اللہ تعالیٰ میں وجود اصیل ہے، وَإِصَالَةُ الْمَاہِیَّةِ فِي الْمُمْكِنَاتِ، اور ممکنات میں ماہیت اصیل ہے۔ وَعَلَيْهِ، اس محقق دوانی کے قول کی بنیاد پر کیا ہے؟ فاطلاق الموجود علی الواجب، بمعنی اللہ پر جب ہم واجب تعالیٰ پر جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود الواجب موجود، تو وہاں موجود کا اطلاق کس معنی میں ہے؟ انہ نفس الوجود، کہ وہ خود بذات خود وجود ہے۔ وعلی الماہیات، لیکن جب ماہیات کو جب ہم کہتے ہیں کہ السماوات موجودہ، الارض موجود، خوب جی، تو یہاں پر موجود بمعنی کس معنی میں ہے؟ انہا منتصبۃ الی الوجود، کہ یہ وجود کی طرف، وجود واجب کی طرف منصوب ہے۔ کاللابن والتامر، جیسے لابن اور تامر میں بمعنی منتصب الی اللبن والتمر، جو دودھ کی طرف منصوب ہو جائے اس کو آپ لابن کہتے ہیں، جو تمر کی طرف منصوب ہو جائے اس کو آپ تامر کہتے ہیں۔ حاضہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ذرا دیکھ لیں محقق دوانی کا قول، ظاہر ہے اس کا ضعف پیچھے بیان ہو چکا، وہ جو ہم تشریح میں بھی بیان کر چکے۔ وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، رہ گیا ہمارا اختیار کردہ حکمت متعالیہ کا اختیار کردہ مذہب، تو اس میں فالوجود موجود بذات، وجود بذات خود موجود ہے، والماہیت موجودۃ بالعرض، اور ماہیت وجود کی برکت سے اور بالعرض موجود ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہم السلام۔